باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ نیا سال سن 2021 ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہو اور پاکستان عالم اسلام کے اندر بھی ایک نمایاں مقام حاصل کرے اور دنیا کے اندر بھی اس کی جو پوزیشن ہے پہلے سے مستحکم ہو اور ہمارے عوام بھی خوشحالی کی طرف چل پڑے۔ تو آج نئے سال کی آمد پر بھی حسب حال یہی ہے کہ ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر اور اسی پر ہم آج کا لیکچر بھی کریں گے۔ نہ ہو نہ امید، نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ تو یہ وہ شعر ہے جو ہمارے کم و بیش سارے جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کی نظروں سے بھی گزرا ہے، وہ سب کی یادداشتوں کے اندر بھی محفوظ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے کبھی اس شعر کی باریکیوں کے اوپر غور نہیں کیا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جو علم کے بحر بے کراں ہیں اس کے اندر سے کچھ موتی ہم تلاش کر سکیں۔ تو نہ ہو نہ امید، تو یہ تو ہمارے ہاں کے روش عام طور پر سب کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی مایوس ہو جانا اور اپنے دل کو چھوٹا کر لینا، یہ بھی ہماری ایک عادت سی بن چکی ہے۔ حوصلہ ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور جو دوسرا حوصلہ کر بھی رہا ہو اس کو آگے بڑھنے سے روکنا، یہ بھی ہمارا ایک نیشنل سٹائل بن چکا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو کسی آگے بڑھتے ہوئے کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس کی، اور اس کی ہمت بندھاتے ہیں، جبکہ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام خود کرنے لگے بہت سارے لوگ یہی آتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس طرح ہونا ہی نہیں ہے، ایسا بھلا کبھی ہوا ہے۔ اور جب ہم خود کر رہے ہو تو ہمیں اس طرح کہا جاتا ہے، پھر جب ہم خود اس طرح سنتے ہیں تو جو ہمیں دوسرا نظر آئے ہم اس کو بھی یہ کہتے ہیں یار یہ رہنے دو یار، سوچ لو، ویسے تمہارا اپنا خیال ہے، اپنا پروگرام ہے تمہارا، اگر سوچ لو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں ہم جو زندگی جی رہے ہیں اس میں تو ہم مر بھی سکتے ہیں، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو کیا پھر اگر ہم نے مر ہی جانا ہے تو کیا پھر ہم جینا چھوڑ دیں؟ تو کچھ امید تو ہے جس کی بنا پر ہم جی رہے ہیں۔ جو نئی صبح آتی ہے وہ پیغام لے کر آتی ہے، ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ ایک مستقبل لے کر آتا ہے، تو اسی لیے ایک دبک کر بیٹھ جانے کی بجائے ہمیں آگے بڑھنا سیکھنا چاہیے، اور آگے بڑھنا سیکھنے کے لیے ہمیں آگے بڑھانا سیکھنا چاہیے۔ مجھے یہاں پر پنجابی کا ایک شعر یاد آ گیا، ناز خیالوی صاحب کا شعر نہیں، غالباً یہ ان کی ایک بولی تھی پنجابی کی، ان کی کتاب تھی سائیاں وے، تو وہاں وہ لکھتے ہیں سائیاں وے ایسی سائیاں دے اکھے لگے، جڑا اگے دی راہ بکھاوے سانو سب تو اگے۔ لیکن ہمارے لیے آگے وہ ہے، ہمارے لیے پیر و مرشد وہ ہے جو ہمیں آگے بڑھانے والا ہو، جو ہمیں پروگریس دلانے والا ہو۔
تو جو پروگریس دلانے والا نہ ہو، جو ہماری ڈیولپمنٹ کرنے والا نہ ہو، ہمیں پیچھے دھکیلنے والا ہو، وہ ہمارا مرشد، وہ ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا۔ تو یہیں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک شعر یاد آ گیا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یعنی کہ حاضر و موجود بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے جو جہاں ہم موجود ہیں، جس سٹیٹ پر ہم جس سٹیج پر ہم آج پہنچ چکے ہیں، یہ بہت اچھی ہے۔ لیکن آنے والا جو کل ہے نا، کل ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ تو اگر یہیں پر ہم سٹیشنڈ ہو گئے، یہیں پر ہم رک گئے، تو کل بھی ہم یہیں پر رہے، تو یہ زوال ہے۔ دوبارہ علامہ صاحب کے اسی شعر کی طرف آتے ہیں جس سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ نہ ہوں نو امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے۔ یعنی کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم نے نا امید ہونے کو ترقی سے تو جوڑ رکھا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس چیز کو اس سے نہیں جوڑا کہ نا امید ہونے سے ہمارے علم کا زوال، نا امید ہونے سے ہمارے عرفان کا زوال ہے۔ ہم معرفت کی منزلیں طے نہیں کر سکتے اگر ہم مایوس ہو جائیں گے۔ اب یہاں ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں، جنت میں چلتے ہیں، اور تصور کیجئے جب ہمارے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام سمیت تمام فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، فرشتوں سے انکلوڈنگ ان کے سردار ابلیس سے، شیطان سے۔ تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا تھا کہ اس کو میرے سامنے مٹی سے بنایا ہے اور میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں۔ تو گھمنڈ کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور سجدہ کرنے سے انکار کرنے کے بعد وہ نامراد ٹھہرا۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا آدم علیہ السلام کو، اور فرشتہ جو ان کا سردار تھا، جو ابلیس، شیطان اس وقت تھا، تو شیطان نے گھمنڈ کیا، اور گھمنڈ اس لیے کیا کہ مجھ کو آگ سے بنایا گیا ہے اور یہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنا ہے، اس کا تجربہ بھی کم ہے، اس کا ایکسپیرینس بھی کم ہے۔ میرا اتنا صدیوں ملینیمز کا تجربہ ہے یہاں پر نمازیں پڑھنے کا، آپ کی خدمت کرنے کا، لیکن وہ یہ بھول بیٹھا کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا کون تھا یہ اس نے بھلا دیا، حکم کیا تھا یہ ذہن میں رکھا، اور اپنے آپ کو با اصول سمجھنے لگا۔ تو ہمارے سارے اصول ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پیغام دینے والا کون ہے، اس کی ہستی کیا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ تو جو باری تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو بھول جائے وہی مایوس ہوتا ہے، اور اسی مایوسی کی بنا پر شیطان کو بعد میں ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا لفظی مطلب ہی مایوس ہے، نا امیدی ہے۔ گویا کہ وہ خدا کی حکمت سے مایوس ہو گیا۔ اس نے دیکھا نہیں کہ شیطان نے نہیں دیکھا کہ اس کو حکم دینے والی باری تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اس نے صرف اتنا دیکھا کہ یہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی بنایا گیا ہے، اور ابھی مجھے کہا گیا کہ سجدہ کرو۔ تو مایوسی انسان کو، نا امیدی انسان کو ابلیسیت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ابلیسیت کیا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، مجھے جو کچھ ملنا ہے مجھے ایسے ہی مل جائے، وٹ ایور آئی ایم۔ جبکہ کسی بھی مقام، کسی بھی مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس مقام تک خود پہنچنا پڑے گا۔ وہ مقام آپ کو چھپر پھاڑ کر نہیں ملے گا، آپ کو لانچ کرنی پڑے گی سٹرگل اپنی۔ وداؤٹ سٹرگل
You do not deserve anything. اب یہاں پر کیا مسئلہ تھا؟ نا امیدی زوال علم و عرفان ہے. اب آدم علیہ السلام سے جب آدم علیہ السلام کے حوالے سے فرشتوں نے جو سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو کیوں اتنا مرتبہ مل گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کا علم مجھے ہے، آپ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے کہ علم الاسماء بتاؤ. علم الاسماء ویسے میں جو اس کا ترجمہ جو کر سکا ہوں، ممکن ہے غلط ہو، اور ظاہر علم کے بہت ساری تہیں ہیں، ساری تہوں تک انسان نہیں پہنچ سکتا. اسم ناؤن کو کہتے ہیں، نالج آف دا ناؤنس. اس میں کیمسٹری بھی آ جاتی ہے، بیولوجی بھی آ جاتی ہے، فزکس بھی آ جاتی ہے، انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے، میڈیکل سائنس بھی آ جاتی ہے، جمادات و نباتات اور آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی علوم سمے ہوئے ہیں، تمام کے جو ٹائٹلز ہیں وہ ناؤنس ہیں. اسے ہی علم الاسماء کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم الاسماء سکھائے تھے. فرشتے اس کا جواب نہیں دے سکے اور آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. تو اللہ تعالیٰ شیطان ابلیس بن گیا، مایوس ہو گیا، علم و عرفان سے محروم ہو گیا، جبکہ آدم علیہ السلام کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے علم و عرفان کے لیے منتخب کر لیا. لیکن شرط یہ رکھی کہ مایوس نہیں ہونا. نو امیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اور مرد مومن امید جو اللہ سے جڑ جائے، جو اللہ سے مناسبت کا، اللہ سے جو تعلق کا، جوڑ کا دعوے دار ہو، وہی مرد مومن ہوتا ہے. اور مرد مومن کی خوبی کیا ہے کہ وہ اللہ سے ہر نئی چیز کا طلبگار ہوتا ہے، علم کا، معرفت کا. اور امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. خدا کا رازداں ہو جاتا ہے مرد مومن اگر وہ اللہ سے امید کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یقین سے وابستہ ہو جائے. اور خدا کا رازداں انسان، مرد مومن اور خدا کا رازداں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان. قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو ہمسائے جبریل امی بندہ خاکی. ہمسائے ایڈریس پوچھا جائے نا بندہ مومن کا ایڈریس کیا ہے، وہ تانلے والا، سمندری جڑا والا، فیصل آباد، شیخوپورہ، گجرانوالہ نہیں. یہ راز کسی ہمسایہ جبریل امی. ایڈریس کیا ہے؟ جبریل امی کا ہمسایہ ہے مرد مومن. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی. یہ خاک کا بنا ہوا، وہ ذہن میں رکھیں. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا، تو وہ بندہ خاکی جس کو نوری فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے. اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. یہ بخارا یا بدخشاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہ تو ہمسایہ جبریل امی ہے. اسے جو کلوز ریسیشنز میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہو رہے ہیں، بندہ مومن کو اس کے نیٹ ورک پر اس کو سارا فراہم ہو رہا ہے. اس کی سم، اس کا جو ٹاور ہے کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ منزلیں کیسے طے ہوتی ہیں؟ یہ علم کے ذریعے سے اور عرفان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں. تو میرے جو میرے سبسکرائبرز بھی ہیں، میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، وہ سارے ہیں اسٹوڈنٹ، طالب علم ہیں.
اور وہ کوئی نہ کوئی کلاس پڑھ رہے ہیں، کوئی بی ایس میں، کوئی ایم اے میں، کوئی ایف اے میں، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں. تو جو کاغذ کا ٹکڑا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ تعلیم ہے. علم جو ہے یہ ان چیزوں سے آگے کی چیز ہے. ہمارے بہت سارے طالب علم جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا مل جائے، دے آر اسپائرنگ فار ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ. وہ تعلیم کا کاغذ کا، تو علم وہ نہیں ہے. جو کاغذ کے ٹکڑوں میں علم کبھی سمایا نہیں جا سکتا، سمویا نہیں جا سکتا. علم وہ ہے جو آپ کے سراپے کے اندر ہے. علم وہ ہے جو آپ کی نظروں کے اندر ہے. علم وہ ہے جو آپ کی سماعتوں کے اندر ہے. علم وہ ہے جو آپ کی قلوب و اذہان کے اندر ہے، آپ کی سینسیٹیوٹی کے اندر ہے، آپ کی سینسیبلٹی کے اندر ہے. سینسیبلٹی جب بڑھتی ہے تو پھر سینسیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. تو وہ حساسیت علم کا نام ہے. خدا کی معرفت حاصل کرنے کی تمنا، خواہش اور تڑپ، یہ علم و عرفان ہے. تو وہ علم ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں کا، ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کا محتاج نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گھاٹی تک علم حاصل کرو. تو یہ فرام کریڈل ٹو گریو، یہ وہ علم ہے جو کالجوں سکولوں کی کوششوں سے نہیں ہوتا. یہ فیضان نظر ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ وہ علم ہے جو کاغذوں سے نکل کر معاشرے میں پھیلتا ہے، جو کتاب کے لفظوں سے نکل کر جو ہمارے معاشرے کے رویوں کے اندر پھیلتا ہے. تو جو صحیح معنوں میں علم و عرفان کا معاشرہ ہے، وہاں پر اخلاق کی عملداری بہت زیادہ ہوتی ہے. چلتے پھرتے لوگوں کی نظروں کے اندر حیا ہوتی ہے. ان کے ذہنوں کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے. خشوع و خضوع ان کے سراپے کے اندر نظر آتا ہے. تو یہ وہ علم و عرفان ہے جو کسی معاشرے کی زندہ ہونے کی علامت ہے. تو یہ ساری زندگی، یہ سارا علم، یہ سارا عرفان، یہ ساری خوبصورتی، یہ ساری خوبصورتی، یہ آپ کو امید سے نظر آتی ہے، خوف سے نظر آتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ بھی ہر روزانہ، جس طرح قرآن پاک کی سورہ رحمان کے اندر ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کا نیا جلوہ ہے. جب اللہ کا جلوہ نیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے بھی مایوس نہیں ہوا. جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے مایوس نہیں ہوا تو ہم اللہ تعالیٰ سے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے بے انتہا خزانوں میں سے بہت سے خزانے ہمارے منتظر ہیں. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں اور بھی تھے، اور بھی ہیں. امید ہے کہ میں اپنے پیغام کو مختصر انداز میں پہنچانے کے قابل ہو گیا. انشاءاللہ تعالی امید پر دنیا قائم ہے، امید پر ہم قائم ہیں. تو آئندہ کسی کو نہ مایوس کریں، نہ مایوس ہونے دیں. حرکت کرتے رہیں، صباحت کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. جہاں سارا ہمارے لیے ہے، سارا کچھ. ہر ملک ملک ماست، کہ ملک خدائے ماست. ہر ملک ہمارا ملک کیوں ہے؟ کہ ہمارے خدا کا ملک ہے. جب ہمارے خدا کا ملک ہے تو خدا کس کا ہے؟ وہ ہمارا ہے. جب وہ ہمارا ہے تو سب کچھ ہمارا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ نیا سال سن 2021 ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہو اور پاکستان
عالم اسلام کے اندر بھی ایک نمایاں مقام حاصل کرے اور دنیا کے اندر بھی اس کی جو پوزیشن ہے پہلے سے مستحکم ہو اور ہمارے عوام بھی خوشحالی کی طرف چل پڑے۔ تو آج نئے سال کی آمد پر بھی حسب حال یہی ہے کہ ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر اور اسی پر ہم آج کا لیکچر بھی کریں گے۔ نہ ہو نہ امید، نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ تو یہ وہ شعر ہے جو ہمارے کم و بیش سارے جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کی نظروں سے بھی گزرا ہے، وہ سب کی یادداشتوں کے اندر بھی محفوظ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے کبھی اس شعر کی باریکیوں کے اوپر غور نہیں کیا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جو علم کے بحر بے کراں ہیں اس کے اندر سے کچھ موتی ہم تلاش کر سکیں۔ تو نہ ہو نہ امید، تو یہ تو ہمارے ہاں کے روش ہے۔ عام طور پر سب کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی مایوس ہو جانا اور اپنے دل کو چھوٹا کر لینا، یہ بھی ہماری ایک عادت سی بن چکی ہے۔ حوصلہ ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور جو دوسرا حوصلہ کر بھی رہا ہو اس کو آگے بڑھنے سے روکنا، یہ بھی ہمارا ایک نیشنل سٹائل بن چکا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو کسی آگے بڑھتے ہوئے کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس کی، اور اس کی ہمت بندھاتے ہیں، جبکہ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام خود کرنے لگے بہت سارے لوگ یہی آتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس طرح ہونا ہی نہیں ہے، ایسا بھلا کبھی ہوا ہے؟ اور جب ہم خود کر رہے ہو تو ہمیں اس طرح کہا جاتا ہے، پھر جب ہم خود اس طرح سنتے ہیں تو جو ہمیں دوسرا نظر آئے ہم اس کو بھی یہ کہتے ہیں یار یہ رہنے دو یار، سوچ لو، ویسے تمہارا اپنا خیال ہے، اپنا پروگرام ہے تمہارا، اگر سوچ لو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں ہم جو زندگی جی رہے ہیں اس میں تو ہم مر بھی سکتے ہیں، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو کیا پھر اگر ہم مر ہی جانا ہے تو کیا پھر ہم جینا چھوڑ دیں؟ تو کچھ امید تو ہے جس کی بنا پر ہم جی رہے ہیں۔ جو نئی صبح آتی ہے وہ پیغام لے کر آتی ہے، ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ ایک مستقبل لے کر آتا ہے۔ تو اسی لیے ایک دبک کر بیٹھ جانے کی بجائے ہمیں آگے بڑھنا سیکھنا چاہیے، اور آگے بڑھنا سیکھنے کے لیے ہمیں آگے بڑھانا سیکھنا چاہیے۔ مجھے یہاں پر پنجابی کا ایک شعر یاد آ گیا، ناز خیالوی صاحب کا شعر نہیں، غالباً یہ ان کی ایک بولی تھی پنجابی کی، ان کی کتاب تھی سائیاں وے، تو وہاں وہ لکھتے ہیں سائیاں وے ایسی سائیاں دے اکھے لگے، جڑا اگے دی راہ بکھاوے سانو سب تو اگے۔ کہ ہمارے لیے آگے وہ ہے، ہمارے لیے پیر و مرشد وہ ہے جو ہمیں آگے بڑھانے والا ہو، جو ہمیں پروگریس دلانے والا ہو۔ تو جو پروگریس دلانے والا نہ ہو، جو ہماری ڈیولپمنٹ کرنے والا نہ ہو، ہمیں پیچھے دھکیلنے والا ہو، وہ ہمارا مرشد، وہ ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا۔ تو یہیں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک شعر یاد آ گیا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق،
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یعنی کہ حاضر و موجود بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. جو جہاں ہم موجود ہیں، جس سٹیٹ پر ہم جس سٹیج پر ہم آج پہنچ چکے ہیں، یہ بہت اچھی ہے. لیکن آنے والا جو کل ہے نا، کل ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے. تو اگر یہیں پر ہم اسٹیشنڈ ہو گئے، یہیں پر ہم رک گئے، تو کل بھی ہم یہیں پر رہے، تو یہ زوال ہے. دوبارہ علامہ صاحب کے اسی شعر کی طرف آتے ہیں جس سے ہم نے آغاز کیا تھا. نہ ہو نو امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. یعنی کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم نے نا امید ہونے کو ترقی سے تو جوڑ رکھا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس چیز کو اس سے نہیں جوڑا کہ نا امید ہونے سے ہمارے علم کا زوال، نا امید ہونے سے ہمارے عرفان کا زوال ہے. ہم معرفت کی منزلیں طے نہیں کر سکتے اگر ہم مایوس ہو جائیں گے. اب یہاں ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں، جنت میں چلتے ہیں. اور تصور کیجئے جب ہمارے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام سمیت تمام فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، فرشتوں سے انکلوڈنگ ان کے سردار ابلیس سے، شیطان سے. تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا تھا کہ اس کو میرے سامنے مٹی سے بنایا ہے اور میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں. تو گھمنڈ کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور سجدہ کرنے سے انکار کرنے کے بعد وہ نامراد ٹھہرا. فرشتوں نے سجدہ کر لیا آدم علیہ السلام کو، اور فرشتہ جو ان کا سردار تھا ابلیس، شیطان اس وقت تھا، تو شیطان نے گھمنڈ کیا. اور گھمنڈ اس لیے کیا کہ مجھ کو آگ سے بنایا گیا ہے اور یہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنا ہے. اس کا تجربہ بھی کم ہے، اس کا ایکسپیرینس بھی کم ہے. میرا اتنا صدیوں ملینیمز کا تجربہ ہے یہاں پر نمازیں پڑھنے کا، آپ کی خدمت کرنے کا. لیکن وہ یہ بھول بیٹھا کہ حکم دینے والا کون تھا. حکم دینے والا کون تھا یہ اس نے بھلا دیا. حکم کیا تھا یہ ذہن میں رکھا اور اپنے آپ کو با اصول سمجھنے لگا. تو ہمارے سارے اصول ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پیغام دینے والا کون ہے، اس کی ہستی کیا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے. تو جو باری تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو بھول جائے وہی مایوس ہوتا ہے. اور اسی مایوسی کی بنا پر شیطان کو بعد میں ابلیس کا نام دیا گیا. ابلیس کا لفظی مطلب ہی مایوس ہے، نا امیدی ہے. گویا کہ وہ خدا کی حکمت سے مایوس ہو گیا. اس نے دیکھا نہیں کہ شیطان نے نہیں دیکھا کہ اس کو حکم دینے والی باری تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے. اس نے صرف اتنا دیکھا کہ یہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی بنایا گیا ہے، اور ابھی مجھے کہا گیا کہ سجدہ کرو. تو مایوسی انسان کو، نا امیدی انسان کو ابلیسیت کی طرف لے جاتی ہے. تو ابلیسیت کیا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، مجھے جو کچھ ملنا ہے مجھے ایسے ہی مل جائے، وٹ ایور آئی ایم. جبکہ کسی بھی مقام، کسی بھی مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس مقام تک خود پہنچنا پڑے گا. وہ مقام آپ کو چھپر پھاڑ کر نہیں ملے گا، آپ کو لانچ کرنی پڑے گی سٹرگل اپنی. وداؤٹ سٹرگل یو ڈو ناٹ ڈیزرو اینی تھنگ. اب یہاں پر کیا مسئلہ تھا؟ نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. اب آدم علیہ السلام سے جب آدم علیہ السلام کے حوالے سے فرشتوں نے جو سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو کیوں اتنا مرتبہ مل گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کا علم
مجھے ہے، آپ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے کہ علم الاسماء بتاؤ۔ علم الاسماء ویسے میں جو اس کا ترجمہ جو کر سکا ہوں، ممکن ہے غلط ہو، اور ظاہر علم کے بہت ساری تہیں ہیں، ساری تہوں تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اسم ناؤن کو کہتے ہیں، نالج آف دا ناؤنس۔ اس میں کیمسٹری بھی آ جاتی ہے، بیولوجی بھی آ جاتی ہے، فزکس بھی آ جاتی ہے، انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے، میڈیکل سائنس بھی آ جاتی ہے، جمادات و نباتات اور آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی علوم سمے ہوئے ہیں، تمام کے جو ٹائٹلز ہیں وہ ناؤنز ہیں، اسے ہی علم الاسماء کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم الاسماء سکھائے تھے، فرشتے اس کا جواب نہیں دے سکے، اور آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ، شیطان ابلیس بن گیا، مایوس ہو گیا، علم و عرفان سے محروم ہو گیا، جبکہ آدم علیہ السلام کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے علم و عرفان کے لیے منتخب کر لیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ مایوس نہیں ہونا، نہ ہو نو امید۔ نو امیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اور مرد مومن، امید جو اللہ سے جڑ جائے، جو اللہ سے مناسبت کا، اللہ سے جو تعلق کا، جوڑ کا دعوے دار ہو، وہی مرد مومن ہوتا ہے۔ اور مرد مومن کی خوبی کیا ہے کہ وہ اللہ سے ہر نئی چیز کا طلبگار ہوتا ہے، علم کا، معرفت کا۔ اور امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ خدا کا رازداں ہو جاتا ہے مرد مومن اگر وہ اللہ سے امید کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یقین سے وابستہ ہو جائے۔ اور خدا کا رازداں انسان، مرد مومن اور خدا کا رازداں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو ہمسائے جبریل امی بندہ خاکی، ہمسائے ایڈریس پوچھا یار بندہ مومن کا ایڈریس کیا ہے؟ وہ تانلے والا، سمندری جڑا والا، فیصل آباد، شیخوپورہ، گجرانوالہ نہیں۔ یہ راز کسی ہمسائے جبریل امی، ایڈریس کیا ہے؟ جبریل امی کا ہمسایہ ہے مرد مومن۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، یہ خاک کا بنا ہوا، وہ ذہن میں رکھیں، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا، تو وہ بندہ خاکی جس کو نوری فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ یہ بخارا یا بدخشاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہ تو ہمسایہ جبریل امی ہے۔ اسے جو کلوز ریسیشنز میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہو رہے ہیں، بندہ مومن کو اس کے نیٹ ورک پر اس کو سارا فراہم ہو رہا ہے، اس کی سم، اس کا جو ٹاور ہے کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ منزلیں کیسے طے ہوتی ہیں؟ یہ علم کے ذریعے سے اور عرفان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو میرے جو میرے سبسکرائبرز بھی ہیں، میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، وہ سارے ہیں اسٹوڈنٹ، طالب علم ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی کلاس پڑھ رہے ہیں، کوئی بی ایس میں، کوئی ایم اے میں، کوئی ایف اے میں، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں۔ تو جو کاغذ کا ٹکڑا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ تعلیم ہے۔ علم جو ہے یہ ان چیزوں سے آگے کی چیز ہے۔ ہمارے بہت سارے طالب علم جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا مل جائے، دے آر اسپائرنگ فار ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ،
وہ تعلیم کا کاغذ کا تو علم وہ نہیں ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں میں علم کبھی سمایا نہیں جا سکتا، سمویا نہیں جا سکتا۔ علم وہ ہے جو آپ کے سراپے کے اندر ہے، علم وہ ہے جو آپ کی نظروں کے اندر ہے، علم وہ ہے جو آپ کی سماعتوں کے اندر ہے، علم وہ ہے جو آپ کی قلوب و اذہان کے اندر ہے، آپ کے سینسیٹیوٹی کے اندر ہے، آپ کی سینسیبلٹی کے اندر ہے۔ سینسیبلٹی جب بڑھتی ہے تو پھر سینسیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، تو وہ حساسیت علم کا نام ہے۔ خدا کی معرفت حاصل کرنے کی تمنا، خواہش اور تڑپ، یہ علم و عرفان ہے۔ تو وہ علم ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں کا، ایم فل اور PhD کا محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ علم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گھاٹی تک علم حاصل کرو۔ تو یہ فرام کریڈل ٹو گریو، یہ وہ علم ہے جو کالجوں سکولوں کی کوششوں سے نہیں ہوتا۔ یہ فیضان نظر ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ وہ علم ہے جو کاغذوں سے نکل کر معاشرے میں پھیلتا ہے، جو کتاب کے لفظوں سے نکل کر جو ہمارے معاشرے کے رویوں کے اندر پھیلتا ہے۔ تو جو صحیح معنوں میں علم و عرفان کا معاشرہ ہے، وہاں پر اخلاق کی عملداری بہت زیادہ ہوتی ہے، چلتے پھرتے لوگوں کی نظروں کے اندر حیا ہوتی ہے، ان کے ذہنوں کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، خشوع و خضوع ان کے سراپے کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ وہ علم و عرفان ہے جو کسی معاشرے کی زندہ ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ ساری زندگی، یہ سارا علم، یہ سارا عرفان، یہ ساری خوبصورتی، یہ ساری خوبصورتی، یہ آپ کو امید سے نظر آتی ہے، خوف سے نظر آتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ بھی ہر روزانہ، جس طرح قرآن پاک کی سورہ رحمان کے اندر ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کا نیا جلوہ ہے۔ جب اللہ کا جلوہ نیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے بھی مایوس نہیں ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے مایوس نہیں ہوا تو ہم اللہ تعالیٰ سے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے بے انتہا خزانوں میں سے بہت سے خزانے ہمارے منتظر ہیں۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں اور بھی تھے، اور بھی ہیں۔ امید ہے کہ میں اپنے پیغام کو مختصر انداز میں پہنچانے کے قابل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی امید پر دنیا قائم ہے، امید پر ہم قائم ہیں۔ تو آئندہ کسی کو نہ مایوس کریں، نہ مایوس ہونے دیں، حرکت کرتے رہیں، صباحت کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ جہاں سارا ہمارے لیے ہے، سارا کچھ، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔ ہر ملک ہمارا ملک کیوں ہے؟ کہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ جب ہمارے خدا کا ملک ہے تو خدا کس کا ہے؟ وہ ہمارا ہے۔ جب وہ ہمارا ہے تو سب کچھ ہمارا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت مہربانی۔